آخری سوال لیتے ہیں عبداللہ صاحب کراچی سے، پوچھتا ہے کہ اسلامک بینکنگ میں جو کار اجارہ ہے تو یہ اسلامی کس طرح ہے اور کنونشنل بینک سے مختلف کس طرح ہے؟ تو ناظرین یہ سمجھنا چاہیے کہ کنونشنل بینک میں یہ اجارہ ہو، جو بھی آپ نام دے دیں، وہاں حقیقت میں جو معاملہ ہوتا ہے وہ سمپل ایک ہی معاملہ ہوتا ہے، وہ ہے قرض کے لین دین کا، کہ آپ کو بینک رقم قرض دیتا ہے اور اس پر ایک مخصوص طے شدہ سود آپ سے لیتا ہے، پھر آپ کی مرضی ہے کہ اس رقم کو آپ کار کی خریداری میں استعمال کرے، گھر کے حوالے سے استعمال کرے یا کسی اور ذاتی ضرورت میں استعمال کرے، بینک کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہاں بنیادی معاملہ ہی انٹرسٹ لون ہی کا ہوتا ہے، جبکہ اسلامک بینک میں لوننگ کا کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ کو قرض دیا جائے، وہاں آپ کو ایسٹ بیس فائنانس کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کار کی ضرورت ہے تو بینک اپنے بہاف پر اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے کار حاصل کرتا ہے، اور پھر کار حاصل کرنے کے بعد وہ آپ کو بیچتا ہے، اگر مرابحہ کی صورت ہے، اگر اجارہ کی صورت ہے تو آپ کو اجارے پر دیتا ہے، اور جو آپ سے لیا جاتا ہے وہ اجرت کا حصہ ہوتا ہے، اور اجارہ ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس میں جو بڑی خرابی کوئی ہوتی ہے، جو مین فالٹس اس میں آتے ہیں، تو اس کی ذمہ داری بینک کے اوپر ہوتی ہے۔ جو روزمرہ کے اخراجات ہیں وہ تو کلائنٹ ہی برداشت کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے استعمال کی ضرورتیں ہے، لیکن جو بنیادی مین جو اہم رسکس ہے وہ تمام کے تمام بینک کے اوپر ہوتے ہیں، اور بینک رسک ہولڈر ہوتا ہے، اور یہ اثاثہ بینک کی ملکیت پر ہوتا ہے، اور جب اجارہ کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو آخر میں باقاعدہ ایک نئی ٹرانزیکشن کے تحت باقاعدہ اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اور اس میں بھی کلائنٹ آزاد ہوتا ہے کہ وہ خریدتا ہے نہیں خریدتا، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو چونکہ بینک اس اثاثے کا، یعنی پہلے یہ کہ بینک اثاثہ ارینج کرتا ہے، دوسرا ہے کہ اثاثے کی ارینجمنٹ کے بعد بینک اس کا رسک برداشت کرتا ہے، اور رسک برداشت کرنے کے بعد آخر میں ایک نیا معاملہ کیا جاتا ہے اگر اس کی ملکیت کلائنٹ کو منتقل ہونی ہے۔ تو چونکہ یہ تین باتیں پائی جاتی ہے، کنونشنل بینک میں یہ تینوں باتیں نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے جو اسلامک بینک سے کار وغیرہ اجارے یا مرابحہ پہ لیے جاتے ہیں وہ جائز ہے، اور کنونشنل بینک کے جو معاملات ہیں وہ چونکہ حقیقت میں سودی قرض ہی ہے تو وہ ناجائز ہے۔ یہ ایک واضح فرق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔